السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے، کیسے منزلوں کو پار کر کے اللہ اپنی من پسند چیز تک پہنچاتا ہے۔ کچھ منظروں کے راستے اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچنے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو یہ تو میری پسند کی راہ نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پر جو منزل تمہاری منتظر ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی اعلیٰ حکمت عملی سے اپنے سب کام کرتا ہے۔ اس کے کن کہنے کا ایک اپنا منفرد انداز ہے۔ وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے راستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے۔ یوں ہی وہ چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں موجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے پر ملنے والی چیز نہیں۔ بڑا ہنرمند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک ہر شے پر قادر ہے۔ اور یقین رکھو کہ جو کہانی اب تک ادھوری ہے اسے مکمل کرنے والا تمہارا اللہ ہے۔ روتے روتے ہوئے دعا کا جو خیال ذہن میں آیا ہے وہ خیال لانے والا بھی تو تمہارا اللہ ہے۔ اور جو دعا بار بار بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتی ہے اس دعا کو نصیب کا حصہ بنانے والا بھی تو تمہارا اللہ ہے۔ رو دینا صبر کے معنی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں بیٹے کی یاد میں رو رو کر۔ کچھ گھنٹے نہیں، مہینے نہیں، سالہ سال نہیں، بچہ جوان ہو چکا ہے لیکن ابھی تک یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ اور دیکھیے تو ذرا، اللہ پھر بھی اسے صبر جمیل کہتے ہیں، حسین، خوبصورت صبر۔ بیٹے کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ رحمت ہے، پھر رو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم اے ابراہیم تیری جدائی کے سبب غمگین ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ نہیں ڈیمانڈ کرتا کہ غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ رونا آئے تو گلٹ فری ہو کر رو لے، بالکل اسی طریقے پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آنکھ آنسو بہا لے لیکن زبان سے وہی ادا ہو جسے رب راضی رہے۔ تو جانے کیا بات ہے، لکھتے لکھتے سکرین دھندلا سی گئی ہے، دل کو تھام لے سکون سے بھر دے، آمین۔ دل کی نرمی 3 چیزوں سے ملتی ہے، بیمار کی عیادت سے، قبرستان یا کسی فوتگی میں جانے سے، اور قرآن کی تلاوت سے۔ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، یاد کرنا، قرآن کو ہر روز اپنی روٹین میں شامل کرنا، یہ سب دعائیں ہیں۔ دل کا ورک آؤٹ، دل کی واک، دل کی ڈائٹنگ قرآن کو اپنی روٹین میں شامل کرنے سے ہے۔ جن اصولوں پہ جسم کام کرتا ہے انہی اصولوں پہ دل کام کرتا ہے، اس لیے احتیاط کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ جو اندر اتارا جا رہا ہے وہ اپنا کام لازمی کرے گا، بھلے آپ کی نیت کتنی ہی صاف کیوں نہ ہو۔